علیکم دوستوں جی، لاہوریہ 2020 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جناب رہائشی یا کمرشل بلڈنگ میں سیم آنے کی وجوہات، یعنی کہ آپ کے گھروں کے اندر جو سیم آ جاتی ہے اس کی ایکچولی کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آج مکمل اس ویڈیو کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی، کس طرح آپ لوگ اپنے گھروں کو سیم لگنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلی وجہ ہے بلڈنگ کا نقشہ۔ جب بھی آپ لوگ گھر بنائیں تو اس کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے کہ پورا گھر ہوادار ہو، یعنی کہ اس کے اندر مکمل آپ کے گھر کے اندر ہوا جو ہے وہ لگنی چاہیے، ہوا کی بہترین کراسنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ممکنہ حد تک پورے گھر کو قدرتی روشنی بھی ملنی چاہیے، یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر مکمل طور پر روشنی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے گھر جو ہے وہ مکمل طور پر ہوادار ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ایک بند ڈبہ نہ بنا لیں، بلکہ اپنے گھر کو ہوا جو ہے وہ لازم کہیں نہ کہیں سے آپ کے گھروں کے اندر ہوا آنی چاہیے اور روشنی آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے گھروں کے اندر ہوا اور روشنی نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے آپ کے گھروں کے اندر جو نمی ہے وہ سوکھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ نمی سوکھتی ہے تو وہی نمی جناب آپ کے گھروں کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر جناب سیم بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ جب بھی اپنا کوئی نیا گھر تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ لوگ جناب جو نمی کا اور ہوادار ہونے کا یہ نظام آپ لوگ لازم اس کے اندر رکھیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا گھر بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جب آپ لوگ سیمنٹ اور کنکریٹ جناب جب یوز کرتے ہیں، یا یعنی کہ جب اس کے اندر مکس کر کے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب آپ لوگ یہ کام کریں تو آپ لوگ اس کے اندر جناب یہ مکمل طور پر سیمنٹ اور کنکریٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر مکس کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی بھی نمی اگر آپ لوگ چھوڑیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ لوگوں کے جو دیواریں ہوں گی اس کے اندر نمی رہ جائے گی، یعنی کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ سمنا شروع ہو جائے گا، اور اس وجہ سے بھی آپ کے جناب جو آپ لوگ بناتے ہیں اپنی بلڈنگ اس کے اندر آپ لوگوں کو سیم جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جناب جو فرش کا لیول ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں عموماً جو اناڑی مستری ہوتے ہیں، جو اناڑی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب لیول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ لوگ فرش ڈالتے ہیں تو اس فرش کا لیول تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، یا اس فرش کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جناب دیواروں کے اندر سیم آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ لوگ یہ کام کروائیں، اپنا فرش ڈلوائیں، تو ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب، جو فرش کا لیول ہوتا ہے وہ بالکل آپ لوگوں نے جتنی کوشش ہو وہ ٹھیک ہے وہ برابر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اونچا نہیں رکھ سکتے لیول، تو کم از کم وہ جو لیول ہے اس کو نیچا رکھنا چاہیے، یعنی کہ 1 انچ کم از کم وہ نیچے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو دیواریں ہیں اس کے اندر سیم جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ گیلا پلستر ہے، یعنی کہ لوگ جب جلدی اپنا گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب وہ گھر بن جاتا ہے تو وہ جلدی سے جلدی اس کے اندر پلستر کرواتے ہیں، پلستر کرنے کے بعد وہ جلدی سے جلدی اس کے اندر پینٹ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پینٹ کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پلستر جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکھڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اکھڑنے کے بعد اسی دیوار کے اندر جناب آپ لوگوں کو وہ نمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دیواروں کے اندر سیم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پلستر کروانے کے بعد اسے تھوڑا سا مناسب وقت دیں جب تک وہ سوکھ نہ جائے، اس کے بعد آپ لوگ پینٹ کا کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر پینٹ کا کام کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ نمی نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر وہ جو سیم ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے چھت جو ہوتی ہے، جو جب آپ لوگ چھت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ لوگوں نے اس چھت کے اوپر اور کوئی منزل یا اور کوئی بلڈنگ نہیں بنانی، یعنی کہ اگر آپ لوگ لینٹر ڈالتے ہیں یا آپ لوگ ویسے بالے ڈال لیتے ہیں یا کوئی دوسرا چھت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی اور بلڈنگ تعمیر نہیں کرنی تو اس کی جو سلوب ہے وہ آپ لوگ اچھی خاصی رکھیں، یعنی کہ اگر 20 فٹ کی چھت کے نیچے 1 انچ کی سلوب جو اگر آپ لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ جو جس سے پانی جو ہے بارش ہوتی ہے تو وہ بہت تیزی سے نیچے آئے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا اس سلوب کے ذریعے کہ آپ کی چھت کے اوپر کو پانی جو ہے وہ رکے گا نہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو دیواروں کے اندر نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سیم لگ جاتی ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی اس سے بچت ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ لوگ چھت ڈالیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی ارادہ اس کے اوپر اور چیز نہیں ڈالنے کا تو ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کم از کم 1 انچ کی سلوپ جو ہے وہ لازم رکھیں، جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔
ہوگا فیوچر کے اندر۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے پلمبنگ کا کام کرنے میں آپ لوگوں نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ آپ میں سے جو دوست اب آپ جناب جب پلمبنگ کا کام کرواتے ہیں یعنی کہ اپنے گھر کے اندر پانی کی فٹنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سیوریج کی فٹنگ کرواتی ہیں، تو اس کی وجہ سے 50% میرے تجربے کے مطابق اس کے اندر اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر جو دیواروں کے اندر وہ یہ سیم ہوتی ہے یہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ لوگ پلمبنگ کا کام کروائیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کسی اناڑی پلمبر سے وہ کام نہیں کروانا، بلکہ اگر آپ لوگ اچھے پلمبر کو ہائر کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگ کا بینیفٹ ہوگا، اور اگر آپ لوگ اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال کریں گے تو ایک تو وہ لانگ لائف چلے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو نمی ہوتی ہے یا کہیں سے آپ لوگوں کی لیکیج ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی، جس سے آپ کا جناب پورا گھر جو ہے وہ سیم سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، جب بھی آپ لوگ پلمبنگ کا کام کروائیں تو آپ لوگوں نے اچھا مٹیریل یوز کرنا ہے اور اچھا جو پلمبر ہے اس کو اپنے گھر کے اندر لگانا ہے، تاکہ جب آپ لوگ کی فٹنگ ہو جائے تو وہ پورے گھر کے اندر پانی چلا کر چیک کرے، ٹھیک ہے، کہ کہیں سے کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہو رہی، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر کی جو دیواریں ہیں اس کے اندر نمی نہیں آئے گی، اور اس سے یعنی کہ آپ کے جو سیم ہے وہ آپ کے گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ تو جناب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مکمل انفارمیشن پرووائڈ کریں گے کہ کس طرح آپ لوگ اپنی یہ جو دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ سیم جو اگر ان کے اوپر سیم آلریڈی آ چکی ہے اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، کس طرح آپ لوگ ان دیواروں سے وہ سیم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ دوست اب آپ جن کو ہمارے چینل کے بارے میں انفارمیشن نہیں وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور اس قسم کی انفارمیشن والی جو ویڈیوز ہیں ان کو ملتی رہیں اور وہ اس سے بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔